تہجد، یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء نے لیا، مجددین نے اس پر ٹائم انویسٹ کیا، وہ مجددین جنہوں نے ہیومینٹی کو بدل کے رکھ دیا اور چینج کیا اور اسلام کو ریوائیو کیا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس کا وقت نکالا۔ It is one of the chiefs of all techniques to revive our iman. It is a way to restore the broken hearts. And it is a way to have a deep and strong relation with the Lord of heavens and the earth. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑے کمال طریقے سے ہمیں عطا کیا، یعنی ہماری جو روٹینز ڈیولپ کی اس تہجد کے لیے وہ رمضان سے شروع کی، اور رمضان میں ایک ہمارا ایسا سکیجول ڈیولپ کیا کہ جس میں ایک عجیب سی ہمت ہوتی ہے انسان کے جسم میں، اور وہ کر پاتا ہے جو باقی سال کے کچھ مہینے نہیں کر پاتا، اور وہ پہلی رمضان سے ہی شروع ہو کے آخری رمضان تک جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی it is meant to last a bit longer. It is meant to last for the next 11 months. But ہوتا یہ ہے کہ as soon as Ramadan leaves us, we leave this special prayer, the night prayer. It is an act which was an introduction to an-nubuwah, to the prophethood. This act is a paradise on earth. It is a gift from Allah Jalla Jalal Malik to the humanity. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کی بیسس پہ ہم اس پورے لیکچر کو بیس کریں گے اور اس کو کھولیں گے، فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر قیام اللیل کرنا، یعنی قیام اللیل کو اختیار کرو، قیام اللیل کو پکڑو، تھام کے رکھو، علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو تھام کے رکھو، فَإِنَّهُ دَبُ صَالِحِينَ قَبْلَكُمْ، بے شک جان لو کہ یہ جو تمہارے سے پہلے پائس پریڈیسیسرز گزرے، نیک لوگ گزرے، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کا رویہ تھا، یہ ان کا کام کرنے والا تھا۔ وَقُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کے پاس جانے کا، اس سے ریلیشن شپ بلڈنگ کا ذریعہ ہے۔ وَمَنْحَاتُ عَنِ الْإِثْمِ، اور یہ گناہوں سے روکتا ہے۔ وَتَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَمَطْرَدُ الدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور یہ جسم سے بیماریوں کو نکال کے پھینک ڈالتا ہے، یعنی جسم کو بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے۔ And I try to memorize this hadith from Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or we'll break it down. The first sentence was فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ یہ تمہارے سے پچھلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ان کا رواج تھا، ان کی لائف کا ایک اسکیجول تھا، وہ اس کو اپنی لائف کا ایک مینڈیٹری پارٹ بنایا کرتے تھے۔ اور آپ جتنے سلف صالحین کو دیکھیں پچھلے، آپ امامین کو دیکھ لیں، آپ علماء کو دیکھ لیں، آپ اولیاء کو دیکھ لیں، اور اولیاء میں سے سب سے بہترین اولیاء اصحاب رسول ہیں، اور صالحین میں سے سب سے بہترین جو صالح انسان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی یہ نبوت کا آغاز ہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیسری ہی صورت میں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ چوتھی صورت ہے، majority of the scholars، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. ابھی اقرا نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. دوسری صورت یا ایہا المدثر نازل ہوئی ہے، اور تیسری صورت میجورٹی آف اسکالرز کا اوپینین یا ایہا المزمل نازل ہوئی. اور اب وحی کی شروعات ہے، اور اب ایک بڑا مشن دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ بڑے مشن کے لیے تیار ہوں، آپ قیام اللیل کو اپنے پہ لازم پکڑ لیں. قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل یعنی رات کو قیام کریں، الا قلیلا ایکسپٹ تھوڑی رات آرام کر لیں، لیکن رات کو آپ قیام کریں، یعنی میجورٹی آف دا پورشن آف دا نائٹ پرے. اور پھر اللہ نے تخفیف کیا، کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کو آدھی رات کو قیام کریں، او انقص منہ قلیلا یعنی اس میں پلس مائنس کچھ کریں. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف سے یا تو تھوڑی کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور یا اسے تھوڑی سی زیادہ کر لیں. اور قرآن کو کس طرح پڑھیں؟ ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ، ایک ایک لفظ کو ادا کر کے پڑھیں. کیوں؟ یہ آپ نے کیوں کرنا ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پہ بہت بھاری کلام نازل کرنے لگے ہیں، آپ پہ بہت بھاری برڈن ڈالنے لگے ہیں، آپ پہ بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے لگے ہیں. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو ہم نے عالمین کے لیے تیار کیا ہے. آپ صرف انسانوں اور جنات کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے نبی بن کے بھیجے گئے ہیں. کیونکہ بے شک ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، کہ رات کا اٹھنا، رات کو قیام کرنا نفس کو چلنے کے لیے، نفس کو سبلائم کرنے کے لیے، نفس کو اپنے تابع کرنے کے لیے، نفس کو گرائنڈ کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے اور ٹیم کرنے کے لیے بہت کافی ہے. وہ اقوام مقیلہ، اور بات کرنے میں سب سے بہترین ہے، یعنی اٹ ول میک یو اسپیک اسٹریٹ ورڈز. وہ آپ کی اسپیچ کو بہتر کرے گا، آپ کے الفاظ میں تاثیر کو ڈیولپ کرے گا، and you will speak right words. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی صادق الامین تھے. یہ میسج اللہ تعالیٰ انفیکٹ ہم لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی کے کیا کام تھے؟ یعنی وہ کیا کام کرتے تھے؟ سبحان اللہ، سارا دن ہی دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں یا نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اور لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اور گارڈ کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور مدینہ کی ریاست بلڈ اپ کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اللہ کا ذکر کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور علیحدہ ہو جائیں، سولیٹیوڈ اختیار کر لیں، اللہ کے ہو کے رہ جائیں. ان لک فی النہار سبحا، سبحا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سین بحا means to swim, right؟ سبح to swim. اور اگر ہم کوئی بھی آپ جرنی دیکھ لیں، ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، we can park the car on the left and take a rest, right؟ ہم بائک پہ جا رہے ہیں، we can stop. ہم چل رہے ہیں، we can stop. But when you are swimming, you cannot stop. Stopping during swimming means death. You are drowning. تو اللہ کے نبی کے دن میں کام کس طرح ہے کہ he cannot stop، یعنی اتنی محنت بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی رات کا قیام کرنا ہے، آدھی رات کا قیام، یا اس سے تھوڑا زیادہ یا اس سے تھوڑا کم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ رب العالمین جو مشرق اور مغرب کے رب ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کو اپنا دوست بنائے، اسی کو اپنا کارساز بنائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی صورت میں، یعنی سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیسری صورت تقریباً نازل ہوئی، رائٹ؟ امیجن اور کتنا پورشن آف دا قرآن نازل ہوا ہوگا. بہت تھوڑا پورشن آف دا قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کیا پڑھتے ہوں گے؟ انہی آیات کو بار 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 پڑھتے ہوں گے، اور اپنے رب کو ان آیات سے یاد کرتے ہوں گے.
اور کھڑے ہو کے اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے رب کو بناتے ہوں گے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہوں گے. بیکاز سولیٹیوڈ از اے پلیس ویئر جینیسز لیو.